اب آیتیں پڑھوں گا، آیتیں سن لینا، خلاصہ سنتے جاؤ۔ میں نے خضر کو علم دے دیا، میں نے موسیٰ کو علم دے دیا، میں نے عیسیٰ کو علم دے دیا۔ عجیب بات ہے۔ اور یہ میں نے سلیمان کو علم دیا۔ اچھا بھائی کمال ہو گیا بھائی، یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ پیغمبروں کے نام لیتا ہے، سارے نہیں، کچھ پیغمبروں کے، کہ ہم نے فلاں کو علم دیا، فلاں کو علم دیا، فلاں کو علم دیا، فلاں کو علم دیا، یعنی ہم نے خضر کو علم دیا۔ خضر کا نام ہے بلیا، باپ کا نام ہے ملکان۔ توجہ رکھنا بھائی، توجہ رکھنا، بلیا ابن ملکان خضر کا نام ہے، نام خود بلیا ہے، ان کے باپ کا نام ہے ملکان۔ تو خضر کو علم کہاں دیا؟ ملکان کے گھر میں جا کے دیا۔ سوچ رہے ہو نا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں؟ اچھا بھائی سلیمان کو، ہم نے سلیمان کو علم دیا، سلیمان ہے داؤد کے بیٹے، سلیمان کو علم کہاں ملا؟ داؤد کے گھر میں دیا۔ ابراہیم تاروں کے بیٹے ہیں، ابراہیم کو علم کہاں ملا؟ تاروں کے گھر میں ملا۔ موسیٰ عمران کے بیٹے ہیں، موسیٰ کو علم کہاں دیا؟ موسیٰ کے گھر میں دیا۔ بھائی یہی تو ہوتا نا۔ عیسیٰ ہم نے علم دیا، توریت کا علم حکمت دیا، علم توریت دیا، علم انجیل دیا، کہاں دیا؟ مریم کے گھر میں۔ تو ان پیغمبروں کو ان کے اپنے اپنے گھروں میں علم دیتا رہا۔ بھائی یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھو میں نے آیتیں نہیں پڑھی، آیتیں سن لینا، جو میں نے آیتیں پڑھی نا ان آیتوں کو سن لینا۔ تو خضر کو ان کے گھر میں علم دیا، موسیٰ کو ان کے گھر میں علم دیا، ابراہیم کو ان کے گھر میں علم دیا، داؤد کو ان کے گھر میں علم دیا، سلیمان کو ان کے گھر میں علم دیا۔ تو دوسروں کے گھروں میں جا کر علم دینے والے جو خود تیرے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یہ وہ نازک مرحلہ فکر تھا۔ دیکھو کتاب و عطرت سے علم رکھنا، کتاب کی آیت ہوگی اور جائے گی عطرت کے اوپر۔ بھئی یہی تو موضوع تھا۔ تو اب علم ملا، علم ملا سارے پیغمبروں کو ان کے گھروں میں، اور جسے اپنے گھر میں پیدا کیا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسے علم نہ دے، تو وہ صاحب علم بن کے آیا۔ اب ذرا قرآن کی طرف چلو، اور قرآن کی طرف اگر چلو میرے ساتھ تو بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ علم کا سبجیکٹ یوں بھی خشک ہے، لیکن میں اسے انتہائی تر کروں گا، خشک نہیں رہنے دوں گا، تاکہ کسی مرحلے تک تمہارا دماغ پہنچ جائے۔ بھائی دیکھو واقعہ یہ کہ میں خشک موضوع کو تر کر کے پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی سنو، اب اگر تر ہی کرنا چاہتے ہو تو ذرا اس طریقے سے سنو۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ آدھی آیت پڑھی میں نے۔ اللہ نے کتاب کو نازل کیا، ترجمہ کر رہا ہوں آرام سے سنو۔ اللہ نے کتاب کو نازل کیا، اس کتاب میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ کتنی ہیں بھائی قسمیں؟ دو، آیات محکم ہیں، آیات متشابہ ہیں۔ یہ سنو تمہارے کام آئے گی یہ بات، کتاب اور عطرت ذہن کے اندر محفوظ ہے۔ یہاں دیکھو محکم وہ آیت ہے جس کے معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ایک معنی ہو، اور متشابہ وہ جس میں معنی واضح نہ ہو، سوچنا پڑے کہ کہا کیا اللہ نے۔ تو کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ دو، محکم اور متشابہ، دو قسمیں ہو گئی۔ آرام سے سننا، آج میں چاہ رہا ہوں کہ سطح عمومی سے بلند کر دوں۔ میرا کئی سال کا تجربہ ہے تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کا، تو اب میں بڑے اطمینان سے نوجوانوں کو یہ میسج دے رہا ہوں، بھائی قرآن کی آیتوں کی تقسیم دو، محکم متشابہ۔ محکم جو سمجھ میں آ جائے، متشابہ جو سمجھ میں نہ آئے، مشکل ہوگی کیا کہا اللہ نے۔ دو ہی قسمیں نا،
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم کو چھوڑتے ہیں، متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی تفسیر بیان کریں۔ ہر مفسر پہ اعتبار مت کرنا، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویل، وہ اپنی رائے اور اپنی تعویل سے قرآن کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، حالانکہ حقیقی معنی قرآن کے یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ یہ لفظ سنا یا نہیں راسخون فی العلم؟ اچھا بھائی کوئی میرا سننے والا ترجمہ کر دے راسخون فی العلم کا، کوئی کر دے۔ صحیح فرما رہے ہیں ترجمہ؟ راسخ کے معنی اتر جانے والا، راسخ کے معنی رسوخ کے معنی ہے اتر جانا، راسخون فی العلم جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، علم ان میں اترا ہوا نہیں ہے، وہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ بھائی میں تو ذرا اور آسان کر دوں، راسخون فی العلم کون ہے؟ راسخون فی العلم وہ ہیں جو علم میں ہیں۔ اچھا بھائی اگر وہی بہت پڑھا لکھا آدمی ہو تو آپ کہیں گے جناب ان کے اندر بہت علم ہے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ علم کے اندر ہیں۔ دنیا میں کبھی سنا ہے تم نے؟ بھائی یہ کہیں گے کہ یہ صاحب بھائی ان میں تو بہت علم ہے، یہ نہیں کہیں گے آپ کو یہ بہت علم کے اندر ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ ان میں علم ہے، یہ کہا کہ یہ علم میں ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ پانی مٹکے میں ہے، کتنا پانی ہے بھائی مٹکے میں؟ جتنی مٹکے میں گنجائش ہے۔ میاں دیکھو بھائی یہ علم میں ہے اور علم ان میں ہے، فرق بتلا رہا ہوں۔ تو بھائی اگر کہتا کہ ان میں علم ہے تو جتنی جسم کی گنجائش ہوتی اتنا علم ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر مٹکے میں پانی بھر دو تو جتنا مٹکے کا ظرف ہے اتنا ہی تو پانی آئے گا، لیکن اگر مٹکے کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو اب مٹکا پانی میں گیا، کتنے پانی میں؟ سمجھ رہے ہو؟ تو اب اس آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا۔ کچھ ہیں جن کے اندر علم نہیں ہے، جو علم کے اندر ہیں، یہ ہے راسخون فی العلم۔ اور سورہ آل عمران اسی سورہ میں کہا 18ویں آیت میں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اور وہ صاحبان علم جو عدل پہ قائم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی جاہل کو تو گواہی دینے کا حق بھی نہیں ہے۔ بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں آگے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کہیں مشکل نہ ہو جائے میرے نوجوانوں کے لیے۔ ایک لفظ توجہ رہے، اولو العلم، دوسرا لفظ راسخون فی العلم، دو لفظ ذہن کے اندر رکھو گے نا۔ اور اب تیسرا لفظ، جاؤ بھائی اور اس لفظ کو دیکھنا، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، نشریاتی وسیلے کے حوالے سے۔ سورہ محمد 47واں سورہ قرآن کا، منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ اب تمہیں راسخون فی العلم مل چکا، اولو العلم مل چکا، اوتوا العلم یہ ایک نئی اصطلاح ہے، ایک نیا لفظ دیا ہے اللہ نے، اوتوا العلم، جنہیں ہم نے علم دیا ہوا ہے۔ جو مدرسوں سے پڑھ کے ملا بن جائے وہ نہیں، جنہیں ہم نے علم دیا۔ اب جنہیں ہم نے علم دیا وہ کون ہے؟ اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کروں، منہم من یستمع الیک، حبیب تیری صحبت پہ بیٹھنے والے ایسے بھی ہیں، یستمع، بڑی توجہ سے تیری بات سن رہے ہیں، حبیب تیری صحبت کے بیٹھنے والے ایسے بھی ہیں کہ تیری بات بڑی توجہ سے، یسمعو نہیں ہے، یستمعو کے معنی توجہ سے سننا، تیری بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک،
پھر جب تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں، سن رہے تھے نا بیٹھے ہوئے بڑی توجہ سے، رسول جو بھی بیان کرے، قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، بڑی توجہ سے سن رہے تھے. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب وہ تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. اچھا بھائی، تو اب یہ آیت یاد رکھو کہ منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. ابھی رسول کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی باہر نکلے، باہر نکل کے اوتوا العلم سے پوچھا کہ رسول ابھی کیا کہہ رہے تھے. تو رسول نے یا قرآن بتایا یا حدیث بتائی، اور پوچھا ہے اوتوا العلم سے رسول کیا کہہ رہا تھا. تو جب زمانے رسول میں تنہا حدیث اور تنہا قرآن کافی نہ ہوا تو بعد رسول کیسے کافی بن جائے؟